الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما ترك منها اختلف. رواہ البخاری و مسلم. معزز حاضرین کرام، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ کانوں کی طرح ہیں جیسے کہ سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں. اور زمانے جاہلیت میں جو اچھے لوگ تھے اسلام لانے کے بعد بھی اگر انہوں نے اسلام کو سیکھ لیا، شرعی علوم حاصل کر لیے، تو وہ لوگوں میں بہتر لوگ ہیں. اس حدیث پر اگر غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام افراد کو، ان کے مزاج کو جانتے تھے، ان کی نفسیات کو جانتے تھے، جیسے ہم نفس شناس کہہ سکتے ہیں. اسی لیے بارہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام جو اپنے مسائل لے کر آیا کرتے تھے، کبھی کبھی سوال ایک ہی ہوتا لیکن آپ جوابات مختلف دیتے. اس کی وجہ محدثین یہ بتاتے ہیں کہ افراد کے مزاج اور ان کی ضرورت اور حاجت کو محسوس کر کے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس طریقے کے جواب دیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اہم بات بتائی وہ یہ کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں. زمین میں کھدائی کے بعد جس طریقے سے سونا اور چاندی نکلتے ہیں اور جہاں سونا اور چاندی نکالنے کا کام کیا جاتا ہے اس جگہ کو سونے کی کان یا چاندی کی کان کہا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ یہ سونے اور چاندی کے کان کی طرح، ان کے اندر مختلف خوبیاں ہیں، ان کے اندر مختلف صفات ہیں. جس طریقے سے زمین کھودنے کے بعد وہاں سے سونا جیسی بیش قیمتی چیز نکلتی ہے، چاندی جیسی بہترین چیز نکل آتی ہے، ایسے ہی کوئلے کی بھی کان ہوتی ہے. دوسری چیزوں کی بھی، دوسری اشیاء جو غیر معمولی ہوتی ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے کانوں کی مثال لوگوں میں بھی ہے کہ لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کے اندر اخلاق ویسے نہیں ہوتے ہیں، صفات اور خوبیاں ویسے نہیں ہوتی ہیں. لیکن عمومی طور پر آپ نے بات بتائی کہ لوگوں کے مزاج کانوں کی طرح ہی ہیں کہ ان میں مختلف خوبیاں پائی جاتی ہیں. پھر آپ نے ایک ضروری بات یہ بتائی کہ اسلام لانے سے پہلے جو لوگ زمانے جاہلیت میں رہتے تھے ان میں جو شریف النفس انسان تھا، جس کے اخلاق اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، اگر اسلام اس نے قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا شروع کیا تو گویا اس کا شرف اور بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے ہی وہ اچھا تھا، مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے وہ اچھا انسان تھا، اب اس نے جو اسلام اختیار کیا اور اسلام کو سیکھنا شروع کر دیا، اس کا مزاج اور بہتر ہو گیا اور اس کا شرف اور اس کا مقام، اس کی شان بڑھ جاتی ہے. پھر آپ نے بتایا کہ انسان کی جو روحیں ہیں یہ سب جمع شدہ لشکر کی طرح. گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں محدثین نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کہ عالم ارواح، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جسموں میں روحوں کو داخل کرنے سے پہلے جو روحیں اللہ نے بنائی تھی اس وقت میں سب کو ایک جگہ اللہ نے جمع کیا. جس طریقے سے لشکر میں الگ الگ جماعتیں، گروہ بندی کی جاتی ہیں اور ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسی مثال گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی روحوں کی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان کو ایسے ہی بکھیر دیا تھا. یہ ایک فوج، ایک لشکر کی طرح تھا. اب ان میں آپسی ملاقات ہو گئی. یعنی اگر ہم یہ غور کریں کہ دنیا میں ہماری ملاقات سے پہلے ہماری ملاقات عالم ارواح میں ہو چکی ہے تو یہ ثابت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. اور وہاں جسم نہیں، ہماری روح ملاقات کی. تو آپ نے کیا فرمایا
کہ وہاں جن روحوں کو ہم مزاج روحیں ملی وہ ان سے مل کر رہے، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور جو ان کے مزاج سے مختلف تھی ان سے ان کے اخلاق مختلف نظر آئے تو انہوں نے ان کو جو ہے نظر انداز کیا اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں بن پایا۔ دوسری بات محدثین نے اس سے ایک مراد یہ لی اور بتایا کہ اس دنیا میں گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا تو کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں ان کو تقسیم کیا، تو روحیں ایک جگہ سے آئی، ایک جگہ بستی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ اور یہی پیغام سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اور اللہ کے پاس یہ خاندان اور قبیلے، نسب، حسب یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو تم میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو تقوی اور طہارت پاکیزگی میں اچھا انسان ہو اور اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اہم بات بتائی وہ یہ کہ جہاں ارواح یعنی روحیں ہماری آپس میں ملی تھی وہ محض اس لیے ملی تھی کہ ہمارے اندر جو فطری طبیعتی اور ہمارے جو خوبیاں چھپی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے وہاں جو ہم مزاج روحیں ملی وہ ان سے مل کر رہ گئی۔ دنیا میں بھی یہی پیغام ہے کہ یہاں ہم جن سے مل رہے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، جن کی صحبت کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کا تعلق اسی ہماری فطرت سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شر کو پسند کرتے ہیں وہ اہل شر اشرار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور جو اہل خیر ہوتے ہیں، نیکیوں کو پسند کرتے ہیں، جو عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، جن کی آخرت ہمیشہ ان کی نظر میں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں اور جن کے دل بڑے کشادہ ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ خیر کی باتیں کرتے ہیں، خیر کے امور انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے میں گویا ان کا طبعی میلاد تھا، یہ طبعی ربط تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کیا۔ دوسری بات یا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو، اگر اس کے مزاج میں، خاندان میں وہ طبیعت نہیں تھی جو اہل الصلاح کی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان چاہے کہ اپنے آپ کو بدل سکے، جس کے دل میں شر اور برائی کی محبت ہے، نیکی کو ناپسند کرتا ہے، ایسا انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، گھل ملے جن کے پاس نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جن کے پاس خوبیاں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان صحبت کا اثر لیتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات نے انسان کے مزاج کو ٹیشو پیپر کی مثال دی۔ جس طریقے سے اگر آپ ٹیشو پیپر رکھ کر باہر اس کے اطراف میں کچھ قطرات پانی کی ڈال دیجیے، وہ پورے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا اور بڑی تیزی سے کر لیتا ہے۔ ایسے ہی صحبت کا اثر انسانی مزاج جو ہیں آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ اور آپ شریعت کے ایک باب اور ایک خاص پہلو کو خاص مطالعے میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ سورہ کہف کی آیت کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ رہیں جن کی نظر میں ہمیشہ اللہ کی رضامندی اور مقصود ہوتی ہے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے ساتھ مت رہیے جو صرف دنیاوی معلومات اور دنیاوی اغراض اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر اگر برائی کی محبت ہے، نیکی سے وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین نسخہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ وہیں جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کے پاس شر موجود ہے، جن کا زاویہ فکر بہت تنگ ہوتا ہے، جو تنگ دل ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس منفی جذبات ہیں، منفی خیالات ہیں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ فتنہ برپا کرنے کو سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تدبیر، سازشیں، نقصان پہنچانے کا مزاج جو رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے، تو گویا یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ وہ ان کو پسند کرتا تھا، اس لیے پسند کرنے لگا ہے اس لیے کہ اس کے اندر وہ طبیعت خود موجود، ورنہ اگر اس کے اندر وہ طبیعت نہیں ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اچھائی پسند کرتا ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ زیادہ وہ دوستی نہیں کر پاتا، اور یہ دوستیاں زیادہ دن ٹکتی بھی نہیں۔ اور پھر دوستی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اعلیٰ دوستی وہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے انسان کو اور آخرت میں بھی اس کو اونچا مقام عطا کرے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ وہ دو لوگ
جو اگر ملتے ہیں محبت رکھتے ہیں آپس میں تو اللہ کے لیے، اور آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے یا آپس میں جدا ہوتے ہیں تو محض اللہ کے لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں میں شمار فرمایا جو عرش کے، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحبت انسان کو اچھی اختیار کرنی چاہیے، صحبت کا اثر انسان ضرور لیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ بسا اوقات آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کئی نوجوان ہیں جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانیوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے مختلف جو ہیں ان کی سازشیں یا ایسی چیزوں میں وہ شکار ہو جاتے ہیں یا پھر شامل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے کہیں کسی طبقے کو، کہیں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، کرنے کے بعد ان کو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ رہ کر کے میں نے کام کیا، فلاں کو میں نے دھوکہ دیا۔ تو کہیں نہ کہیں ایک خیر کی آواز ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے، اس کی اچھی طبیعت کی آواز ہے، ایسے انسان کو فوراً چاہیے کہ وہ رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کے ساتھ رہ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس صحبت کا اثر اس کی دل کی اس منفی جذبات اور منفی خیالات کو بدل دے گی اور اس کے مزاج میں خاص سی تبدیلی آئے گی اور اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں انشاءاللہ بنا سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ برائیوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد وہاں کا اوپر عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوستوں کا خلافہ عطا کرے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا